اگر ٹی ایل پی کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ ممتاز قادری کی تحریک سے یہ ایک وجود میں آئی. 2014 میں اس کا باقاعدہ ایک رہائی ممتاز قادری تحریک بنی. تو اچھا یہاں میں جی جی آپ کے ذریعے میں یہ بھی نقطہ کلیئر کر دوں. میں ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اقدام کو تو بوسہ دیتا ہوں، لیکن ان کی رہائی کے میں حق میں نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں. تو رہائی کے علاوہ دوسرا سزائے موت ٹھیک ہوا ہے، مطلب انہیں قبول کرنی چاہیے تھی، ہونی بھی چاہیے تھی. دیکھو انہوں نے اب جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا یہ نبی پاک کا گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی ہے تو اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے. انہوں نے پاکستانی قانون تو ہاتھ میں لیا. اچھا اب آپ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو انہوں نے ایک عظیم کام کیا. تو جب عظیم کام کیا ہے تو اس کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے نا. تو شہادت گولڈ میڈل ہے یا غازی ہونا گولڈ میڈل ہے؟ ایک بندہ مرتبہ شہادت پہ جائے گا تو وہ اعلیٰ مقام ہے نا. تو میں کہتا تھا کہ ایک بندے نے بڑا کام کیا تو اس کو بڑے مقام پہ جانے دو نا. اس کو کیوں اب چاہتے ہو کہ گولڈ میڈل سے اس کو سلور میڈل پہ لے کے آئیں کہ صرف غازی کی حیثیت سے ساری زندگی گزارے؟ اس کو شہادت پہ جانے دیں. سیکنڈ یہ ہے کہ جب بندہ ایک قانون ہاتھ میں لیتا ہے، میرے سامنے کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو میرے سے برداشت اگر نہ ہو تو میں نے اگر اس کا سر لے لیا تو مجھے پھر اپنے آپ کو جس قانون کی میں نے وائلیشن کی ہے وہ بھی تو ہمارے ملک کا قانون ہے نا، اس کے حوالے کر دینا چاہیے. دیکھیں میرے سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کو مار دیا، تو لہٰذا اپنے قانون کے مطابق مجھے سزا دیں. یہ تو ہے میں کہتا ہوں جذبہ جینون. اور اگر میں کسی کو مار دوں عشق رسول میں اور بعد میں کہوں علماء کہ مجھے بچائیں، یہ تو پھر فریب ہے. نہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا. اس طریقے سے نہیں، یہی مطالبہ تھا نا کہ اس کو سزائے موت مت دیں. نہیں، یہ ممتاز قادری کی طرف سے اس کیا کی جا طرف رہا سے نہیں تھا، علماء کرام کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی غلط تھا. علماء کرام کی طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ اس ساری تحریک میں یعنی کہ نہیں آئے سامنے ممتاز قادری کی رہائی؟ میں ان کے جنازے پہ گیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں ان کو چھڑانے کی تحریک کے مخالف تھا. ٹھیک ہے. اگرچہ میں نے اونچی آواز نہیں نکالی تھی. ٹی ایل پی کی ہسٹری کے اوپر اگر بات کی جائے تو یہ 2014 میں ممتاز قادری کی رہائی کے لیے ایک وجود میں آئی، اور اس کا جو ہے وہ جنازہ بھی بہت بڑا ہوا ممتاز قادری کا. پھر چہلم پہ بھی دھرنا دیا گیا، اسلام آباد کے ڈی چوک پہ جا کے. تو یہ ساری چیزیں جو اب ہم اس کو اگر کمپیئر کریں کہ 2025 میں جو ٹی ایل پی بنی بعد میں جا کے، اور 2016 میں جو دھرنا ہوا، یا جو پہلے ممتاز قادری کے حق میں جب سے کورٹ میں کیس چلتا تھا تو احتجاج ہوتے تھے، ریلیاں ہوتی تھی، تو ہم اس کو کمپیئر کریں تو ہمیں یہاں پہ ڈفرنس نظر آتا ہے کہ کوئی تب ہم نے سنا نہیں کہ کوئی پولیس والا اس کو جو ہے وہ مار دیا گیا، یا کوئی کارکن جو ہے وہ مر گیا ہے. اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ان کا انداز مختلف تھا، یا قیادت مختلف تھی، یا اس کو جو رن کر رہے تھے وہ ان کا کوئی انداز ڈفرینٹ تھا؟ نہیں، اس وقت تو یہ اشرف حاصل علامہ جلالی صاحب انہوں نے یہ تحریک شروع کی، اور پھر حضرت خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ساتھ شامل ہو گئے، اور مل کے انہوں نے وہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے ایک تحریک چلائی کہ اس نے جو کام کیا ٹھیک کیا، اس کو سزا مت دی جائے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب میں سمجھتا تھا کہ بزرگ ہمارے پاس بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو عظیم کام کیا ہے بس ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے. لیکن جب میں قانون پاکستانی ہاتھ میں لوں گا تو اس قانون کے تحت پھر مجھے سزا قبول کرنی چاہیے. اگر مجھے علماء بچا لیں گے تو پھر تو کل کو کوئی ڈرامے باز بھی کہے گا جی میں نے اس کو عشق رسول میں مارا ہے لہٰذا مجھے چھڑاؤ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ تحریک چلتی رہی کہ جی اسے رہا کیا جائے، وہ نہیں ہوا، اور سزائے موت ہو گئی جو کہ ہونی ہی چاہیے تھی. ان کو شہادت کا مرتبہ مل گیا. اس وقت پرتشدد کاروائیاں ہمیں نظر نہیں آئی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ تو پھر ایک ابتدا تھی نا. تو جب ایک اتنی بڑی عوام میں سے حمایت اس وجہ سے خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئی کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور رضوی صاحب کا پھر انداز عقیدت مندانہ، عشقیہ، محبت والا علمی انداز تھا، تو ظاہر ہے بے شمار اتنے اہل سنت تو کبھی متحد اور متفق اور ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے جتنے رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہو گئے. تو پھر انہیں ایک خیال آیا کہ جب اتنے اکٹھے ہو گئے تو ہم سیاسی جماعت کیوں نہ بنائیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعت بنانی تھی تو پھر سیاسی انداز اختیار کرنا چاہیے تھا. جو ہمارے سیاسی آلریڈی قائدین ہیں جن کو سیاست کی سوجھ بوجھ ہے، رضوی صاحب کا تو سیاسی مزاج نہیں تھا. اس کو تو میں ایسے ہی کہتا ہوں کہ جیسے کسی کی زمین سے اچانک سونا نکل آئے اور پھر وہ کہے جی زیور بھی میں نہیں بنانا ہے. بھائی سونے کا مالک تو ضرور ہے
زیور تو نہیں بنا سکتا, تجھے کاریگر چاہیے زیور بنانے والا, پھر ہی وہ کانٹے بنیں گے, پھر ہی وہ ہار بنے گا, پھر ہی وہ ٹکا بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال جس کو ہر بندہ جاننا چاہ رہا ہے کہ فیضا جو حالیہ ابھی مرید کے میں دھرنا ہوا, اس کے بعد سعد رضوی اور انس رضوی کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ ان کی ساری قیادت میں سے کسی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہیں, جلد ان کو پکڑ لیا جائے گا, جبکہ دوسری طرف آپ کی طرف سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں اس وقت؟ خود چھپے ہوئے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیے ان کی ایک ویڈیو آئی ہے سعد رضوی صاحب کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں جہاں ہوں محفوظ ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ میں. اب وہ ایک ویڈیو ان کی آئی ہے, جیسے بھی آئی ہے, وہ ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا, وہ ویڈیو ان کی کوئی پرانی ویڈیو ہے, جب خادم حسین رضوی زندہ تھے اس وقت کی ویڈیو ہے کہ وہ اس میں بتا رہے ہیں. ابھی اس کے بعد مرید کے بعد ان کی کوئی اپڈیٹ نہیں ان کی طرف سے. لیکن پھر یہ تو کچھ تحریک لبیک والے جو ذمہ داران ہیں وہی کچھ بتا سکتے ہیں. اب جب پتہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ پتہ نہیں ہے, اور ہمارا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی پارٹی کے لیول پہ. صرف آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وہ مار دیے گئے ہیں, دیکھیں یہ اس کو آپ کیسے پروف کریں؟ میرا ایک اندازہ ہی تھا, اور آج بھی وہ شک جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یا تو وہ گرفت میں ہیں, تو اللہ بہتر جانتا ہے, یا پھر اللہ کو پیارے ہوئے. کوئی پتہ تو نہیں ہے نا کہ گھر بیٹھا بھی بندہ اگر اللہ کو پیارا ہو جائے تو اور کیا کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی جو سب سے بڑی غلطی ہے آج ہم دیکھا جائے تو وہ ہمیں جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے, اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور مزید سخت ابھی کریک ڈاؤن چل رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ایسی کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے آج یہ بیک سٹیپ پہ ان کو جو ہے وہ جانا پڑ گیا؟ دیکھیں ایک غلطی تو یہ تھی کہ بے ٹیمہ نکلے, اور دوسری یہ تھی جب مذاکرات ہو رہے تھے اور اس میں کافی لوگ پڑے ہوئے تھے, وہ بھلا وہ ٹاپ لیول کے نہیں تھے لیکن چلو پھر بھی ذمہ داران تو تھے, اور جب اس میں گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیتے تو کہہ دینا چاہیے تھا عوام کو کہ یار حکومت رکاوٹ پیدا کر رہی ہے, چلو ہم اپنا اظہار یکجہتی فلسطینیوں کے ساتھ یہاں لاہور میں بیٹھ کے کار کے ایمبیسی تو لاہور میں بھی تھی, تو پھر وہاں پہ ہی جانے کے لیے کیوں؟ بس یہ ایک عادت غلط ضد کی بن چکی نا شروع سے, جو ہم نے کہہ دیا ہم نے کر کے چھوڑنا ہے. یہ تو عادت ان کی ٹھیک نہیں تھی, یہ تو ایک غلطی تھی. ایس پی عدیل اکبر کا جو گولی لگنے کا واقعہ سامنے ہے, اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی مرید کے ساتھ ان کا کوئی تعلق رہا یا ان کو بھیجا جا رہا تھا, وہ نہیں گئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی حقیقت ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا, وہ تو میں نے اس کے اوپر کچھ چیزیں خاص غور نہیں کی. ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں, چونکہ ایک خوف پایا جا رہا ہے, مساجد بند ہیں, مدارس بند ہیں, ان کو کھولنے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ایک خوف و ہراس بھی قائم ہے, اور لوگ جو ہے ابھی بھی ان کی گرفتاریوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو اب اس معاملات کا کوئی حل ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں؟ تعلقات تو آپ کے یقیناً آپ نون لیگ میں بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں, اور بھی اداروں کے ساتھ وابستگیاں رہی ہیں آپ کی, تو اس میں کوئی اب حل کی طرف سے کیا معاملات آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی نعیمی صاحب کو مریم صاحبہ نے دائیں بائیں بٹھا کے اور ان سے جو باتیں کی, ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا کہ مفتی صاحبان مریم صاحبہ کو کچھ بات سمجھانے میں کامیاب رہے ہوں گے, اور مریم صاحبہ نے ہی انہیں لیکچر دیا, دین سکھایا, سمجھایا کہ دین ہوتا کیا ہے اور نظام کیسے چلانا چاہیے, اور وہ اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے سنتے رہے. لیکن باقی جو قائدین ہیں وہ الحمدللہ جمع ہوئے, میں بھی اس میں انہوں نے حکم دیا, میں بھی اس میں موجود تھا, اور پھر اتفاق رائے اس پہ ہی ہوا کہ ہم یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے اندر ہمیں پوزیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے, اور لوگوں کو متحد رکھنا چاہیے, اور حکومت کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ایک تو جو ادھر ظلم زیادتی ہو گئی ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور انکوائری غیر جانبداری سے کرائیں. جو زیادتی آپ سے ہو گئی ہے اس کا ازالہ تو اب نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ غیر جانبداری سے ہو جانی چاہیے, اور پھر اہل سنت کو متحد رکھنے کے لیے اور ایک لائن پہ لانے کے لیے 25 جنوری 2026 کا ڈیٹ تمام قائدین نے طے کی کہ ہم 25 جنوری کو آل پاکستان سنی کانفرنس کریں گے, تاکہ چاروں صوبوں سے اور آزاد کشمیر سے تمام جگہوں سے اہل سنت کے جو قائدین ہیں وہ جمع ہوں. اور مینار پاکستان کے اوپر فی الحال پلان کیا گیا ہے کہ یہ آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے, اور اہل سنت کی جو سیاسی قیادت ہے
اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے میں ہم کامیاب ہو